وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے واحد نشان ہے جو مجھ پر روزانہ 50 بار درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم جمعہ کے مبارک آج کا یہ جمعہ ربیع الثانی، ربیع الآخر، ربیع الاوسط، یہ مہینے کے اس وقت والے نام ہیں۔ اس کا پہلا جمعہ ہے اور 4 تاریخ ہے، اسلامی 4 تاریخ، 4 ربیع الثانی اور 20 اکتوبر 2023۔ تو آج ہم سنیں گے تابوت سکینہ، وہ مبارک صندوق جو بڑا برکت والا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، 248 آیت میں اس کا ذکر ہے، انشاءاللہ اس کا سنیں گے۔ اور کچھ بیت المقدس جو تعمیر ہوا، کیسے تعمیر ہوا، یعنی قبلہ اول، وہ مبارک سرزمین پچھلے جمعے میں ہمیں بڑا تفصیل اس بارے میں سنا تھا، اس کے بارے میں انشاءاللہ سنیں گے۔ اور تابوت سکینہ کی برکتیں تو جلدی جلدی آ جائیے، کوشش کیا کریں 12:25 تک آ جائے کریں تاکہ بیان بھی سننے کو مل جائے، معلوماتی چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے ہم بیت المقدس کے بارے میں سنتے ہیں، اس کی تعمیر کے بارے میں۔ ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا، ٹھیک اسی جگہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ تو یہ ہم نے اس کی بنیاد رکھی۔ بیت المقدس وہ مبارک مقام، مگر پوری عمارت ہونے سے قبل، یعنی ابھی عمارت پوری مکمل نہیں ہوئی، اس سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا وصال کا وقت، انتقال کا وقت آ پہنچا، جنہوں نے بیت المقدس کی تعمیر کی بنیاد رکھی، مسجد اقصی۔ آپ نے اپنے لخت جگر، اپنے فرزند، اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کو اس عمارت کی تکمیل کی وصیت فرمائی کہ اب تمہیں یہ اس کا تعمیر کا کام پورا کرنا ہے، بیت المقدس قبلہ اول۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو یہ حکم دیا، کیونکہ آپ کی حکومت جنات، جرید، برید، درختوں، پانیوں، سب پر آپ کی حکومت تھی۔
آپ نے جنات کی ایک جماعت کو اس نام پر لگا دیا کہ عمارت کی تعمیر ہوتی رہے، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا مثال ہو گئے، آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت قریب آیا، آپ کا وصال ہوا، چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے یہ کام کرایا اور یہ ہوتا رہا۔ پھر آپ کا بھی وقت وصال قریب آ گیا اور ابھی عمارت مکمل نہ ہو سکی۔ والد صاحب کی نے بنیاد رکھی، بیٹے نے تعمیرات کرائی، پھر بھی مکمل نہیں ہوا۔ اب ان کا وقت بھی قریب آ گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی سلیمان علیہ السلام نے کہ الہی، اے میرے مولا، میری موت کی خبر جنات کی جماعت کو نہ ہو، ان کو یہ خبر نہ ہو، ان پر ظاہر نہ ہونے پائے، تاکہ وہ برابر بیت المقدس کی عمارت کی تعمیر کا کام میں مصروف رہیں، اور ان سبھی کو جو ان میں غیب کا دعویٰ ہے وہ بھی باطل تھے۔ یعنی جنات کو ان میں غیب نہیں ہے، یہ بالکل ہے۔ انبیاء علیہ السلام، اللہ کے دیے سے انبیاء علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کے صدقے میں آپ کی امت کو، تو جنات کو نہیں ہے۔ یہ دعا مانگ کر آپ محراب میں داخل ہو گئے، موت کا وقت قریب آنے لگا، محراب جو مسجد کے برابر، اور اپنی عادت کے مطابق اپنی لاٹھی عصا پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی، کھڑے کھڑے، اور عصا اپنے عصے کے ساتھ کھڑے رہے۔ اور جن مزدور جنات وہ یہ سمجھ کر آپ کو کہ آپ زندہ کھڑے ہوئے تو اپنے کام میں لگے رہے۔ اگر جنات کی جماعت کو پتہ چل جاتا کہ داؤد سلیمان علیہ السلام پردہ فرما گئے تو ایک دم معاملات کچھ ہو جاتا۔ آپ یوں کھڑے رہے اور وہ یہ سمجھے جنات کے یہ عبادت میں مشغول ہے، کیونکہ علماء لکھتے ہیں کہ عرصہ دراز تک آپ کا اسی حالت میں رہنا جنات کے گروہ کے لیے کچھ باعث حیرت اس لیے نہیں ہوا کہ وہ بارہا دیکھ چکے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مہینے بلکہ کبھی کبھی 2 ماہ برابر عبادت میں کھڑے رہتے تھے۔ تو جنات سمجھے کہ یہ کھڑے ہو عبادت کا مضمون ہے، ذکر الہی میں غرض یہ کہ 1 سال تک آپ کھڑے رہے، پھر 1 سال وفات کے بعد جب انتقال تو آپ کا کھڑے ہو چکا تھا تو آپ کھڑے رہے، اور سال جب گزرا تو آپ کی لاٹھی کے سارے کھڑے رہے، یہاں تک کہ بحکم الہی دیمکوں نے آپ کے عصا کو کھا لیا۔ دیمک لکڑی کو رکھتی تو وہ کمزور پر کھا لیا، اور عصا مبارک گر جانے سے آپ کا جسم مبارک بھی زمین پر تشریف لے آئے۔ اس وقت جنات کی جماعت اور تمام انسانوں کو پتہ چلا کہ آپ کی وفات ہو گئی، لیکن آپ کی وفات کب ہوئی تھی؟ سال پہلے۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو ان لفظوں میں بیان فرمایا۔ 22واں پارہ سورہ سبا میں ترجمہ کنز الایمان
آیت نمبر 14 میں، اور پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا جنوں کو اس کی موت نہ بتائی مگر زمین کی دیمک نے اس کا آسا کھاتی تھی۔ زمین کی دیمک اس کا آسا کھاتی تھی۔ پھر جب سلیمان زمین پر آیا جنوں کی حقیقت کھل گئی اور غیب جانتے ہوئے اس قواری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ تو یہ ایک بیت المقدس کی تعمیر کا ہمیں پتہ چلا کہ جنات نے اس کو تعمیر کیا، اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے نبی کے حکم سے۔ اور ایک نہیں دو، داؤد علیہ السلام نے بنیاد رکھی اور جس جگہ موسیٰ علیہ السلام کی جگہ تھی۔ تو پھر اس واقعے سے علماء نے بہت کچھ لکھا کہ دیکھیں انبیاء کے جسم سلامت رہتے ہیں، سال ہو گیا زمین پر کھڑے کھڑے ان کے جسم میں کوئی تغیر، کوئی ذرا سی تبدیلی نہیں آئی۔ تو یہ اللہ کے مقبول بندوں کا ایک عالم ہے۔ اچھا، اللہ کے ان پیاروں کو، اللہ کے پیاروں سے جس چیز کو نسبت ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، اس کا کیا عالم ہوتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام مدینے تشریف لائے، مدینے کی مٹی میں شفا ہو گئی۔ مٹی تو مٹی ہے، لیکن وہ اب مٹی ہمارے آقا کے قدموں کے بوسے دیے تو فرمایا مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہوتا، اس کی کیا برکت ہے، بڑے بڑے مقابلے کرتا تھا وہ عصا، سانپ بن جاتا تھا، اژدہا بن جاتا تھا، وہ بڑے بڑے معاملات ہوئے۔ اس لاٹھی سے جو عصا موسیٰ جو تھا، بڑے بڑے کام ہوتے تھے، کیونکہ ایک نبی کے ہاتھ میں تھا۔ نبی، ایک اللہ کے نبی و رسول کی برکتیں اس عصا نے دی تھی۔ آج یہ بہت کم ہے تابوت سکینہ، یہ بھی اس لیے کہ بنی اسرائیل سے اس کا ایک تعلق ہے۔ ہمارا بیت المقدس جہاں پر ہے قبلہ اول، کیونکہ آپ کے حالات آپ کے سامنے اس وقت بھی وہ ظالم یہود و نصارہ خطرناک حملے کر رہا ہے، لیکن وہ بھلے حملے کرے، اس کے حملے کرنے کے بعد بھی ناکامی اسی کی ہے، کامیابی حق کی ہوتی ہے، صحیح ہے۔ تو تابوت سکینہ کیا تھا، آپ نے سنا ہوگا نا، تابوت سکینہ وہ صندوق کیا، اور سے سنیے اس کو، بہت کم پڑھ کے آپ کو بتا دوں۔ یہ صندوق جو تھا یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا، یہ بڑی بہترین لکڑی جو حضرت آدم علیہ السلام پر یہ نازل ہوا تھا۔ یہ تابوت سکینہ، اس میں کیا تھا وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس رہا، کس کے پاس؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس۔ پھر بطور میراث یہ کے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا، اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کو ملا۔ یہ جتنے سب یہ اٹھے کو بنی اسرائیل کہنا چاہیے۔ اسرائیل یہ اللہ کے نبی کا نام، گالیاں وغیرہ اسرائیل گالیاں، یہود و نصارہ اللہ کا بیڑا کرا کر اس طرح علماء نے بولا اسرائیل ایک اللہ کے نبی کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام، حضرت یعقوب علیہ السلام، بنی اسرائیل، کیونکہ ان کی قوم، تو یہ ان کا نام، اس لیے بنی اسرائیل ان کی قوم۔ خیر آگے چلیے، یہ آپ کی قوم کو ملا، ان کے قبضے میں رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر مل گیا۔ تو آپ اس میں تورات شریف، مقدس کتاب، آسمانی کتاب جیسے ہمارے قرآن مجید ہے، قرآن شریف، اس تابوت میں اپن آسا اور خاص سامان رکھتے ہیں۔ یہ بڑا مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ یہ اور کیا، بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی قوم، بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتی تو کفار کے لشکروں کی کثرت
اور ان کی شوکت کو دیکھ کر سہم جاتے، ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے، وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے اور اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ مجاہدین کے دلوں کو سکون و اطمینان کا سامان پیدا ہوتا اس صندوق کو صاف کرتے، اور وہ مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پر پتھر کی چٹانوں سے زیادہ ان کے مضبوط ہو جاتا تھا، صرف صندوق کو ہی ہوتے۔ اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے یہ آواز آتی تھی، نصر من اللہ والفتح قریب۔ اللہ سبحان اللہ، کہ بشارت عظمیٰ نازل ہوا کرتی تھی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتا، یہ اس صندوق کی برکت تھی۔ سبحان اللہ۔ اب خالد بن ولید کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں، حضرت سیدنا خالد بن ولید بہت بڑے جنرل مطلب صحابہ کی جماعت میں، آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں جب بھی جنگ میں مجھے فتح ہوئی ہے نا، آقا کریم کے منہ مبارک کی برکت سے ہوئی، میرے پاس میرے آقا کے منہ مبارک تھے جو میں نے اپنی ٹوپی میں سیے ہوئے تھے، وہ ٹوپی پہن کے میں جاتا تھا اور جس غزوے میں جس جنگ میں جاتا تھا اللہ تعالیٰ مجھے فتح عطا فرماتا۔ اندازہ کیجیے، اور لکھتے ہیں کہ جنگ میں خالد بن ولید زمین پر تشریف لے آئے، تو آپ کی ٹوپی تو تھی نا، وہ دور جا کے گئی، دشمن آپ پر تھا، آپ آواز لگا رہے کہ میری ٹوپی مجھے دو، میری ٹوپی مجھے دو۔ وہ صحابہ سوچنے لگے یار یہ ٹوپی کتنے کی ہوگی بھائی، جو انہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے اور یہ ٹوپی کے پیچھے پڑے ہوئے، موقع ملا تو پوچھا ہے خالد بن ولید یہ تو بتاؤ کہ فلانی جنگ میں ہوا یہ کہ دشمن تمہارے سر پر اور تم اپنی ٹوپی کے پیچھے پڑے تھے، کیا معاملہ تھا؟ کتنے ہزار دینار کی تھی، کتنے ہزار درہم کی تھی، کیا تھا وہ؟ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ ٹوپی کیا تھی، یہ کیا خزانہ تھا اس میں، اور نہ یہ کوئی معمولی ٹوپی نہیں ہے، اس ٹوپی میں میرے نبی پاک کے منہ مبارک بال مبارک سیے ہوئے، اور یہ ان بالوں مبارک کی برکت اس جنگ میں فتح ملتی۔ تو آئیے بنی اسرائیل سامنے اس صندوق کو رکھ کر جیسے جیسے صندوق بڑھتا جاتا ہے کو فتح ملتی جاتی ہے۔ تو اللہ کے پیارے لوگ ہیں نا، اور پھر انبیاء کی شان، سبحان اللہ، اور پھر امام الانبیاء کی شان، ماشاءاللہ کیا بات ہے، خاتم الانبیاء۔ خیر اب یہ ان کو فتح ملتی ہے۔ اچھا بنی اسرائیل میں جب بھی کوئی اختلاف ہوتا آپس میں تو کیا ہوتا، وہ لوگ بے شک نماز حاجت جو بھی وہ کریں، وہ کیا کرتے آپس میں اختلاف ہوتا، یعنی یہ مصیبت آ گئی کیا کریں، وہ اس صندوق سے فیصلہ کراتے تھے، اس تابوت سکینہ کو سامنے رکھتے، فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی، اس صندوق سے فیصلے بھی ہوتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے سامنے رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر دعا کرتے تھے۔ وسیلہ بنانا یہ خوش نصیبوں کا حصہ ہے، وسیلے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ترین شے کا وسیلہ پیش کرنا یہ اچھے لوگوں کا طریقہ ہے، اور اس کا انکار کرنا وہ بھی سمجھ لیجیے۔ ان کا تو قرآن میں حکم ہے یا الذین آمنوا باللہ وابتغوا الیہ وسیلہ، یہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اس میں مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ اچھا آدم علیہ السلام کیا وہ آپ کی توبہ قبول ہوئی، آپ نے کیا کیا، اللہ کی بارگاہ میں کہا بولا تجھے اس کا واسطہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
یہ کون وسیلہ دیتا ہے؟ ہمارے جد امجد جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بولا تجھے اس کا واسطہ. اب اللہ تعالیٰ پوچھ رہا آدم علیہ السلام سے، میں نے پچھلے دن میں بھی کہا کہ پوچھنا ظاہر کی دلیل نہیں ہوتا. یہ پوچھا کیوں جا رہا ہے؟ تو علم نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کیوں کیا؟ تو یہاں پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ ان کو علم غیب ہوتا تو بتا نہیں دیتے ہو. تم یہ تو نبی کو علم غیب بالکل صحیح کہتے ہیں، قرآن و حدیث ہے، اور جو ان کے علم غیب کا انکار کرے اس کو تو توبہ کرنی چاہیے کہ وہ قرآن کی آیات کا اور احادیث کا انکار کر رہا ہے. تو یہ پوچھنا لاعلمی کی دلیل نہیں ہوتا کہ بتاؤ یہ کیوں کیا. اللہ آدم علیہ السلام سے پوچھ رہا ہے کہ آدم یہ نام تو نے کہاں سے سیکھا؟ کیا ہم بولیں گے کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ بولیں گے کیا سوچیں گے نہیں؟ یہ گمان میں بھی نہیں لائیں گے کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے. اللہ پوچھ رہا ہے اپنے آدم سے، اے آدم تو نے یہ نام کہاں سے سیکھا؟ آئیے پھر آدم علیہ السلام اللہ کے رکھیے اور عرض کی کہ مولا کریم جب تم نے مجھ میں روح ڈالی، جان ڈالی، میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا عرش میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں اسی وقت جان گیا کہ یہ اللہ کا بہت مقرب بندہ ہے، خاص ہے. جبھی تو میرے رب نے اپنے نام کے ساتھ نام دیا. اب آئیے رب کریم نے کیا فرمایا سن لو. ولادت کی خوشیاں منانے والوں، ربیع الاول میں جائز طریقے سے عید میلاد النبی کی خوشی کرنے والوں، کیا فرمایا رب نے؟ اے آدم سن لے، اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا تو نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ سورج بناتا، نہ چاند بناتا، نہ تجھے بناتا، کچھ بھی نہیں بناتا. تو یہ ولادت کی خوشی نہیں تھا. فرمایا ان کو پیدا کیا تو سب کچھ کیا. تو یہ آقا کریم علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کا بہت سارے معاملہ. تو وسیلہ بری چیز نہیں، فکر کرنی چاہیے. اچھا اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ جو اپنے باپ کی نہ مانے؟ کیا بولتے ہیں اس کو؟ بولے نا کوئی پکڑ تھوڑی ہے. کیا بولتے ہیں؟ نافرمان. ایک باپ کام کر رہا ہے، بہت اچھا کر رہا ہے، اور اولاد نہ کرے اور اس کو منع کرے تو معاشرے کے سمجھدار لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ بڑا ہی نادان ہے، بڑا ہی نہ سمجھے یہ کہ اپنے باپ کی بھی نہیں مانتا یہ. اور الحمدللہ ہم اپنے باپ کی مانتے ہیں. الحمدللہ ہے کہ ہمارے والد نے، ہمارے جد اعلیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں محبوب کریم کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا. اور سوچ لیجئے وہ نادان لوگ جو اپنے والد کی مانتے اور وسیلے کو شرک یا وسیلے کو جو ہے وہ ناجائز یا اس کو برا کہتے ہیں کہ اپنے ایمان کی مانتے کہ وہ اپنے باپ کے بھی نافرمان. اور یہ جو میں نے کہنا تھا آپ کو سمجھانا تھا، ایک عقلت طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا. تو آئیے بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ اس کو سامنے رکھ کے دعا کرتے تھے. کس کو؟ تابوت سکینہ. تو یہ میں نے گروپ میں شیئر کر دیا ہے جو میں سے پہلی نا ایک قرآن کی آیت کو تفسیر نکال کے خزانہ غوث ہمارے گروپ میں مسجد کا، اس میں نے چیز ڈال کے آپ کو دیکھ سکتے ہیں ترجمہ تفسیر سب. تو خیر آگے چلیے. دعائیں قبول ہوتی، بلاؤں کی مصیبتیں، وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی. الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ برکت اور رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کا نزول کا نہایت مقدس و بہترین ذریعہ تھا. مگر پھر کیا ہوا؟ جب بنی اسرائیل گناہوں میں طرح طرح کے گناہوں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں کی معاصی یعنی گناہوں میں لت اور سرکشی اور عصیان کا دور دورہ ہو گیا. ان کی بدعمالیاں بڑھ گئی اور ان کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار قوم عمالقہ پہ مسلط کر دی گئی. اور قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان بنی اسرائیلیوں پہ حملہ کر دیا اور ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام شروع کر دیا اور ان کی بستیوں کو
کا ملیا میٹ کر دیا، عمارتوں کو توڑ دیا، سارے شہر کو تیز تیز کر دیا، اور اس متبرک صندوق کو، اس بابر کا صندوق جس میں بڑی برکت والی چیزیں تھیں، وہ کیا تھی آگے بتاؤں گا، بڑی برکت والی چیزیں تھیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا صندوق، اس میں جو پھر یہ برکت والی چیزیں ہوتی ہیں اس کو اٹھا کر اس قوم میں عمالقہ کے کفار نے اتنی بے ادبی کی اس مبارک صندوق کی، تابوت سکینہ کی، کہ اٹھا کر اس کو کچرے میں ڈال دیا، نجاست میں ڈال دیا، جس کو سامنے رکھ کے دعائیں قبول ہوتی تھی، آج ان ظالموں نے اٹھا کر اس کو نجاستوں میں ڈال دیا، گندگی میں ڈال دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اس بے ادبی کا کتنا کھیلا زمین پر ہوا کہ ان لوگوں میں، قوم عمالقہ میں بیماریاں پڑ گئی، عجیب حال ہو گیا ان کو، ان کے 5 شہر بالکل بسر ہو گئے، ویران ہو گئے، برباد ہو گئے، یہاں تک کہ کافروں کو یقین ہو گیا کہ ہم نے جو اس صندوق کی بے ادبی کی ہے، کیا بولو؟ بے ادبی کی ہے، غور کرے وہ نادان لوگ جنہوں نے مکے اور مدینے کی مقدس سرزمین پر صحابہ کرام کے مزارات کو شہید کر دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ وہاں جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ یہ امت کے بہترین لوگ ہیں، بہترین لوگ ہیں، بڑی عظمت والے لوگ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ۔ تو ان کو، ان کے مزارات کو بالکل ختم کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ آپ تاریخ میں پڑھیں، حضرت آدم علیہ السلام کا مزار، آپ بیت المقدس میں جائیں، اللہ جانا نصیب کرے، بیت المقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار ہے۔ تو یہ کیا مطلب؟ مزارات کا قیام اور اس سے برکت حاصل کرنا، یہ چل رہا ہے الحمدللہ، شروع سے چل رہا ہے۔ آقا کریم ہر سال غزوہ احد، شہداء احد کے مزارات پہ جاتے تھے، ہے نا، حدیثوں سے بالکل جاتے تھے، ہر سال جاتے اور ان کو سلام فرماتے۔ اچھا، ہم جو جاتے ہیں مزارات پر اپنی برکت حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور میرے آقا کریم جس کی قبر پر چلے جائیں اس کو نواز کے آتے ہیں، اس کو دے کر آتے ہیں، اس کو مطلب برکتوں سے نواز کر آتے ہیں۔ اور آقا نے فرمایا کہ جو شہداء احد کو سلام کرے گا جا کے، قیامت تک یہ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یہ برکت ہے نا، سلام کریں، بالکل مزارات کو شہید کر دیا۔ تو غور کریں وہ ظالم لوگ کہ جو ان مبارک ہستیوں کے قیام گاہوں کی، ارے ہمارے کراچی میں آپ دیکھ لیں، جس نے پاکستان بنایا، قائد اعظم کے مزار پہ جا کے دیکھیں یار، قائد اعظم کی گاڑی بھی رکھی ہوئی ہے، حالانکہ وہ ولی اللہ نہیں تھے کوئی، لیکن ایک احسان مند لوگ کہ بانی پاکستان نے، قائد اعظم نے ہمارا ملک بنایا، ایک وہاں پر لوگ جاتے ہیں، فاتحہ پڑھ کر آتے ہیں، اور ان کی گاڑی رکھی، ان کی چیزیں رکھی ہیں۔ جب پاکستان والوں سے آگے سبق حاصل کریں کہ اپنے محسنوں کی کس قدر یہ قدر کرتے ہیں، کس طرح احسان مند ہے یہ لوگ، اور کوئی غلط بھی نہیں ہے، چلو گاڑی رکھ لی، لیکن اللہ کی اولیاء کی کیا شان ہو گیا، صحابہ کی کیا شان ہو گیا۔ تو یہ ان کفار کو معلوم ہو گیا کہ یہ جو ہم نے تابوت سکینہ کی بیعت کی نا، یہ مصیبتیں ہم پر آ گئی، یہ وبال ہم پر آ گئے، اور یہ وبال آئے نا، سینما گھر بنا دیے، مندر بنا دیے، اس مبارک سرزمین پر ناچ گانوں کے کلب بنا دیے گئے، شراب کے اڈے بنا دیے گئے، تو بتائیے اس سے بڑھ کر مصیبت ان ظالموں پر کیا ہوگی؟ صحابہ کرام کے مزارات کو شہید کیا، ان کو تہس نہس کیا معاذ اللہ، اور اس پر راستے بنا دیے، تو پھر یہ مصیبت دعا دی۔ تو یہ قوم عمالقہ کے کفار پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ ایسا کرو، یہ صندوق واپسی پہنچا دو، نہیں تو ہم لوگ تو ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ انہوں نے صندوق کو بیل گاڑی پہ رکھا، اور بیل گاڑی پہ رکھ کر ان بیلوں کو روانہ کیا، اور یہ صندوق واپسی وہاں چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 فرشتے بھیجے اس صندوق کی عبادت کے لیے، 4 فرشتے، اور وہ اس کو باحفاظت بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمعیل علیہ السلام کے پاس لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی وہ نعمت جو صندوق چلا گیا تھا انہیں واپسی مل گیا، اور یہ صندوق
ٹھیک اسی وقت حضرت شمیل علیہ السلام کے پاس پہنچا، جب حضرت شمیل نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا۔ بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، یہی شرط تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کریں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کو بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ اب آئیے اس صندوق میں کیا تھا اور سے سنیں، اور پھر اہل سنت و جماعت جو عقیدت مند دانا ایک گروہ ہے، اس کی عقیدتیں اس طرح قرآن و حدیث کے بالکل ڈائریکٹ ہیں۔ آئیے صندوق میں کیا تھا؟ تفسیر روح البیان، بہت بڑے مفسر قرآن علامہ سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ کئی سورہ قرآن گھوم کے آپ لکھتے ہیں صندوق میں کیا تھا؟ فرماتے ہیں اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، صحیح، اور اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین شریف ہیں۔ کیا؟ یعنی جوتیاں مبارک اس میں تھی اس صندوق میں۔ ہمارے کہتے ہیں نالین شریف، یہ کئی حدیثوں میں تو ہے نہیں، یہ تو ہے نہیں، یہ تو آپ نے کتابیں چھاپ دیا۔ آگے سنیے، اس صندوق میں عصا اور اس صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں پہننے والی۔ تیسری چیز، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف اس صندوق میں، حضرت سلیمان علیہ السلام جنہوں نے بیت المقدس تعمیر کرایا ان کی انگوٹھی مبارک، اور تورات شریف کی تختیاں جس میں وہ لکھا ہوا تھا آیتوں کے ٹکڑے اس میں تھے، جس میں جوتیاں بھی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، اس میں یہ آیت آسمانی کتاب کے نسخے بھی تھے اسی میں، کچھ منو سلمان جو کھانا آسمان سے دیا ہوتا تھا وہ بھی اس میں تھا۔ اس کے علاوہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کی تصویریں اس میں تھی۔ اچھا، حضور قبلہ مفتی قاسم عطاری صاحب شیخ الحدیث صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ یہ تصویریں کوئی انسان کی بنا نہیں تھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو عطا فرمائی تھی، ورنہ ہمارے تو تصویر آپ کو بتایا کہ تو یہ اس میں تھی۔ اب مجھے بتائیے پیارے بھائیوں، اور اس کو قرآن مجید نے سورہ بقرہ آیت نمبر 248 دوسرا پارہ، سورہ بقرہ تقریباً 28 پارے کے بعد ختم ہوتی ہے، تو دوسرا پارہ جب ہوگا تو اس میں 248 سورہ بقرہ چل رہی ہے، اس میں آپ پڑھیں گے، میں نے یہ گروپ میں آپ کو شیئر کر دیا، تو یہ اس میں پورا یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو مجھے بتائیے موسیٰ علیہ السلام کی نالین بھی اس میں ہے۔ اب یہ مبارک صندوق میں جوتیاں مبارک بھی ہیں، امامہ مبارک بھی ہے، مقدس تورات جو آسمانی کتابیں اس کے نسخے بھی ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی ہے۔ یہ متبرک چیزیں اس صندوق میں ہیں۔ اللہ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ بنی اسرائیل کے بڑے بڑے علماء اس صندوق کو آگے رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ کیا تھا کیسا مطلب یہ واضح ایک بیان ہو گیا۔ الحمدللہ ہم ان مقتدر ہستیوں کی قدر کرتے ہیں۔ آپ حدیث سے پڑھے تو صحیح یاد، آقا کریم کے بال مبارک کی حدیثیں کتنی ساری جمع ہیں، ناخن مبارک کتنی برکت والے تھے، اس کی حدیث مبارک، صحابہ کرام آقا کریم کا دھون جو وضو کا پانی ہوتا تھا اس کو بھی لے کر اپنے چہروں پہ مل لیا کرتے تھے۔ حضور کریم علیہ السلام اپنا لعاب دہن جب نکالنے کے عطا فرماتے، صحابہ کرام اس کو ہاتھوں میں لے گئے تھے۔ صحابی کی آنکھ نکل گئی، آگے سرکار کی بارگاہ میں عرض کر میری آنکھ نکل گئی غزوہ احد میں۔ غزوہ احد میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس آنکھ کو اپنا لعاب دہن لے کر لگایا، دوبارہ وہاں لگا، کہتے ہیں میرے سے زیادہ روشن ہو گئے۔ کیا بات ہے یار، یہ بڑے تو صحیح کہ کوئی ہم اہل سنت و جماعت نے کوئی معاذ اللہ اپنی طرف سے تھوڑی حدیثیں نکال دی ہے، سب کچھ ہے۔ یہ داؤد سکینہ اتنا بڑا خزانہ اس کو سامنے رکھ کے دعا کرتے تھے، اور جو ان کا ادب کرتے آئے برکتیں پاتے رہے، جنہوں نے ادب چھوڑ دیا۔ اب کہیں کوئی بال کی زیارت ہو رہی ہوتی ہے، لوگ سوال کرتے ہیں یار آپ کو کیا پتا
کہ یہ منہ مبارک ہے بھی یا نہیں ہے. یار اتنے سوال کیوں کرتے ہو؟ وقت کے بڑے بڑے علماء محدثین یہ بتاتے آئے، اور جن کے پاس منہ مبارک ہے نا، آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ منہ مبارک یہ بڑی رہا ہے. جس کے پاس ایک بظاہر اتنا سا تھا وہ بالکل ایک لچھے بن گئے. بڑھ رہا ہے منہ مبارک. جس کے پاس ایک تھا یہی اس کے پاس ہو گئے، اوروں کو تقسیم کر دیے. تو میرے بھائیوں، یہ برکت والی چیز ہے. تابوت سکینہ، اللہ کریم اس کی برکت نصیب فرما دے ہمیں. ہم بھی دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ اس تابوت سکینہ کے صدقے میں فلسطین کو آزادی نصیب کر دے، ہمارا بیت المقدس ہونا آزاد کر دے. یا اللہ تو نے یہ فلسطین میں یہ وہی تابوت سکینہ اتارا، اے مولا کریم یہ بنی اسرائیلیوں کے پاس آیا. یا اللہ یعقوب علیہ السلام کے صدقے میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے صدقے میں، حضرت داؤد علیہ السلام کے صدقے مولا اس تابوت سکینہ کے صدقے میں اس وقت جو ان مظلوموں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، یا اللہ یہ ظلم ختم ہو جائے اور ہمارا قبلہ ہمیں مل جائے، اور یہ یہود و نصارہ ذلت و رسوائی کے ساتھ تباہ برباد ہو جائیں، ان کے نام و نشان وہاں سے مٹ جائیں. یا اللہ ہماری ہر ایک ہی دعا کو اپنی بارگاہ قبول فرما، اور ہمیں بھی اچھا کر دے اور ہمیں اچھے لوگ عطا فرما دے. بابا نہیں نہ بلا. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.